حضرات یہ لوگوں کو معلوم ہے پروگرام کا آغاز شروع ہو چکے جتنا ساتھی انتظار کرتا ہے گزارش ہے جلدی جلدی آنے کی کوشش کرو علماء اکرام دور دراز تو سفر کر کے تشریف دے رہے ہیں کہ ایسا لوگوں کی بدبختی کمزوری ہے کہ ایسا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو منہ پھیر کے دور پھرتے ہیں سب چاہیے ہے علماء اکرام ساری علاقے کے اندر دور دراز کو سفر کر کے ایسا لوگ حوصلہ افزائی کرو اپنے دل کو اللہ کو رسول کے فرمان کے نام منور فرماؤ سارے ساتھی کی گزارش ہے جلدی انتظار میں رہیے فوراً اللہ کے گھر پر پہنچو اپنے دل کو اللہ کو رسول کے فرمان کے نام منور فرماؤ اپنے آمد میں ہمارے لیے حوصلہ افزائی کرو اور تمہارے سامنے نتائج واسطے کتاب دینا برادر مقرب نوجوان دل دھڑکن حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب کو اور تمہارے سامنے ارشاد فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا كريم له ولا رحيم له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور إن الفجور يهدي إلى النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑائی ہر قسم دی وڈائی اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبائن رید ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تھے حضرات گرامی میرے تو قبل تسا حضرات برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالوہاب بلوچ صاحب دا والہانہ شاندار خطاب سماعت فرمائے اور میرے بعد ساری جماعت دے جید علماء کرام جو کہ تشریف فرما ہیں اور کچھ تشریف گھن آمن والے ہیں انہاں دا انشاءاللہ الرحمن تساں بالتفصیل بیان سماعت فرمائے سو قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان تساں حضرات دے سامنے میں تلاوت کیتے کوشش کرے سا کہ تھوڑا وقت ضائع نہ کریں چند معروضات چند باتاں اصلاح دی نیت نال تساں حضرات دے سامنے گوش گزار کرا اللہ کو لو دعا ہے اللہ کریم ساکو تو آکوں سنن سمجھن دے بعد قرآن و حدیث دے مفہوم دے ہوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے نبی کریم علیہ السلام تو سوال کیتا گئے
اللہ دے پیغمبر اے دسو کیا مومن بندہ چور ہو سکتے؟ بندہ ایمان قبول کرن دے بعد چوری کر سکتے؟ حالانکہ چوری کرنا ایماندار بندے واسطے منع ہے۔ آپ نے فرمائے ممکن ہے تھی سکتے مومن چور ہو سکتے۔ اللہ دے پیغمبر اے دسو مومن ایمان قبول کرن دے بعد شراب دا عادی ہو سکتے؟ یہ ممکن ہے کہ اون دے کولو شراب دی عادت ہوئے یا وہ شراب پیوے ایمان قبول کرن دے بعد؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے ہو سکتے مومن شرابی بھی ہو سکتے۔ یا رسول اللہ اے دسو کہ مومن بندہ ایمان قبول کرن دے بعد بدکار ہو سکتے؟ غیر اخلاقی جرم اون دے اندر پاتا مانی سکتے؟ آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے مومن مجرم ہو سکتے، مومن چور ہو سکتے، مومن شرابی ہو سکتے۔ اچھا اللہ دے پیغمبر اے دسو کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا؟ ایمان قبول کرن دے بعد ان دی زبان جھوٹی ہو سکتی؟ امام کائنات نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن بندہ ایمان قبول کرن دے بعد بھی جھوٹا ہو یا ان دی زبان جھوٹ بولے، نہیں ہو سکتا۔ جن دی زبان تے جھوٹ ہے ان دے دل وچ ایمان نہیں ہو سکتا، جن دے دل وچ ایمان ہے ان دی زبان تے جھوٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زبان دل دے ارادے دی ترجمانی کرنی ہے۔ دل وچ سچ ہوئے زبان تے جھوٹ ہوئے نہیں ہو سکتا۔ یہ تے انہاں دی آپس وچ مطابقت بھی نہیں بندی کہ اندر کچھ ہوئے تو باہر کچھ ہوئے، نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ مومن بندے دے اندر ہوندے وہ کچھ مومن بندے دی زبان تے ہوندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جڑی وڈی بات کیتی ہے کہ مومن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جے اج دے معاشرے تے اساں نظر ماروں تے جھوٹے اساں ہیں سارے مسلمان، مسلمان بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں۔ دعویٰ ہے کہ اساں صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، لیکن سارے اندر جھوٹ بھی پاتا یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے یقین کرو، اعتماد رکھو، یا تو دو گالی وچوں ایک گال ہے۔ اگر اساں جھوٹے ہیں تو وقت سارے دل وچ جڑا ایمان ہے نا، اساں جڑا دعوے دار ہیں وہ سمجھو ایمان موجود کوئی نہیں۔ اساں مسلمان کون سے جی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، دعویٰ کرنے ہیں کہ اسلام ایمان سادہ بچہ ہویا ہے، وقت ساکو ساری زندگی واسطے جھوٹ ختم کرنا بس۔ جھوٹ سارے معاشرے دی مہلک بیماری ہے اور متعدی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جو ام الامراض، بہت سارے بیماریاں دی ماں کہلان دیئے، بہت سارے گناہوں دی بنیاد اساس تے جڑ قرار دیتا گئے جھوٹ۔ جھوٹ نہ ہوئے کوئی شے کوئی بندے دی زندگی دے اندر جرم گھٹ سکدے اگر جھوٹ گھٹ ونے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نواں مسلمان تھی، ہاں مسلمان تھی ون کے پہلے میرے اندر کچھ کمیاں کتایاں ہن، یک دم میں کنٹرول نہیں پیا کر سکدا، میں درخواست ایک کرے نا جو میں کو مسلمان ہون دے بعد بھی کچھ کام ایسے ہیں جرے اسلام نے روکن، لیکن میری چونکہ طبیعت بن چکی ہے
میری عادت بن چکی ہے، میرا مزاج بن چکی ہے، میں کوئی اجازت دیتی ونجے کہ کچھ معاملات تے امور ایسے ہیں جرے اسلام دے خلاف ہیں، لیکن میں کچھ دیر واسطے کرن چاہتا ایستا 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 وہ میرے تو ختم ہو گئے سن۔ آپ نے فرمایا بیان کر کیڑے امور ہیں جرے تیرے اندر پاتے لینا۔ آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چور ہوں، میں شرابی ہوں، میں بدکار ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ یکدم اسلام قبول کرن دے بعد میری زبان سچی نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرے سا ایستا ایستا زبان تے کنٹرول کرے سا۔ یکدم مسلمان ہون دے بعد میرے تو شراب نہیں چھوٹ سکتی، نشہ بن چکے، عادت بن چکی، اور یہ میں حال میری چوری دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اجازت مرحمت فرماؤ، میں چند امور کرے نہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا انہیں 4 امور دے وچوں ایک مسئلہ میرے نال وعدہ کر جا، باقی دے بارے جی میں تیری دل آکھے کر، میری طرفوں کوئی سختی تے پابندی کوئی نہیں۔ چوری دا معاملہ، شراب دا معاملہ، بدکاری دا معاملہ، یہ تیرے اپنے دل دا فیصلہ ہے، جی میں دل آکھی کر نہ کر، لیکن میرے نال وعدہ کر جو آج دے بعد جھوٹ نہ بولے سا۔ اے وعدہ کر میرے نال۔ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے بے کے وعدہ بیٹھا کریں دے، دل چے خیال ہے چلو چوری دی تا اجازت مل گئی ہے، شراب دی تا اجازت مل گئی، بدکاری دی تا اجازت مل گئی ہے نا، چلو ایستا ایستا کنٹرول ہو ویسی، نبوت زبان تو اجازت تا ملی ہے، جھوٹ چھوڑ دینے۔ لیکن شاید اندازہ کوئی نہ ہا جو نبی کریم علیہ السلام دا جڑا فرمان ہونے نا وہ دنیا کائنات دی دنائی تے حکمت تو بھریا ہویا ہو۔ آپ دا فرمان آج کلو 1500 سال پہلے آپ نے جو فرمایا ہو، آج دنیا دے سائنسدان تے وڈے وڈے ڈپلوما ہولڈر تے وڈے وڈے ڈاکٹر تحقیقاں کرنے ودے ہونن، جو آمنہ دے لال نے جو فرمائے جو والنبی کریم دا فرمامنا ایمیں بے سود تا نہیں ہوندہ، تحقیق کرو۔ جندے وچو ایک مثال میں دیمن مناسب سمجھنا تاکہ بات واضح ہو ونجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دورچ مسجد نبوی دے کچے صحنے چ آپ دے سامنے ایک دیہاتی بندے آ کے پیشاب کیتا چھوٹا، صحابہ کرام اٹھی کے اوپر روکن لگے، آپ نے منع کر دیتا صحابہ کرام کو کہ ایکو کچھ نہ آکو پیشاب کرن دو، پتہ بھی ہا کہ مسجد دے صحنے چ بیٹھے کرن دو۔ آج دی دنیا دی سائنس نے ریسرچ کرنا شروع کی تھی ہے، تحقیق کرنا شروع کی تھی نے جو امام کائنات نے کیوں روکیا، آخر کیا وجہ ہے؟ این نتیجے تے پہنچن کہ میڈیکل، ڈاکٹری، طب، سائنس آج دنیا دی بڑی بڑی طب دے علوم والے ماہر وہ بھی این چیز کو منیندن کہ دوران پیشاب بندہ پیشاب کرنا پیا ہوئے تا پیشاب دے دوران اپنے پیشاب کو روکے نہ، اگر روکے تو ان دی ڈیتھ دا خطرہ ہے، ان دے مرن دا خطرہ ہے۔ 15 صدیاں گزرن دے بعد آج سائنس این چیز کو منن تے مجبور ہو گئی ہے، جو میرا پاک نبی جدنا بھی جیرے ویلے بھی جو فرماوے حق فرمیندہ تے حکمت کو لو بھر جاؤ یا بول فرمیندہ۔ آج انہیں فیصلہ کی تھے بھی دوران پیشاب نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ نبی سی آگے کچھ نہ کو پیشاب کرنا، نبی سیدی تے اپنے حکمت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہوں کہ میرا وعدہ ہے، لگا گئے اپنی عادت دے مطابق رات دا ارادہ کی دس میں چوری کروں، بات سوچے سکیں چوری کرنا اپنے گھر دے احباب کو لو چھپ کے
وہ میرے کو پوچھن کیڑے گیا میں جھوٹ مار کے گزارا کر گندام تو انہیں کو مطمئن کر گندام راستے کوئی بندہ میرے کو پوچھا کیڑے ویندا پئی میں او کوئی جھوٹ مار کے اپنا راستہ اگتے چا کرے نا ہن جھوٹ تو مارنا کوئی نہیں جے راستے کوئی بندہ ملیا میں سچ چا الایا تو ساری ساکھ برباد تھی ویسی بدنامی ہے بیزتی ہے لوگ کیا سن جو ہن تو چوری کرے نہیں عمر انہیں گھر ون کی نے میرے احباب کو ڈسنے میں گھر رچ بیزتا ہوں نبی پاک نال وعدہ کیتے میں جھوٹ تا بولنا چھوڑ یاری چوری کوئی چھوڑ لے شراب دا ارادہ کیتے شراب دے بارے میں خیالات ہیں شراب کو چھوڑ دیتے بدکاری دا ارادہ کیتے میں خیال ہے جو کہیں پوچھ گی دا جھوٹ تا بولنا بدکاری چھوٹ گئی کئی دن دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا سنا کیا بنا تے انہیں امور تے مسئلے دا ادھے اللہ دے نبی اللہ دی ذات دی قسم ہے تو بولیں تے قربان ونجی جے جھوٹ دا توارے نال وعدہ کیتا ہم جو نہ بولے ساں بس وہی کو جھوٹ چھوڑے میں دنیا دی ہر بیماری آپ پہ آپ چھوٹ گئی کیسے سمجھ آئیے تو اور ہر گال دی مزید وضاحت میرے کو لوکائیں جھوٹ چھوڑنے وے چور جھوٹ چھوڑنے وے شرابی جھوٹ چھوڑنے وے ڈکیٹ بندہ جھوٹ چھوڑنے وے دنیا دا بدکار جھوٹ چھوڑنے وے جھوٹ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جیری تیرے میرے معاشرے دے تمام بیماریاں نا سبب ہے ہر شاید ہی بنیاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایاکم والکذب جھوٹ کو لو بچو ان الکذب یہدی الی الفجور جھوٹ برائی دو گھنوے دے ان الفجور یہدی الی النار برائی جہنم دو گھنوے جھوٹ تو بچو چوتھی حدیث نبی پاک نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن منافق دی اترائے نشانیاں ہیں اذا حدث کذبا جدائی علاوے جیرے ویلے علاوے جھوٹا لینے اذا تمنا خانا جیرے ویلے امانت رکھی ونجے ان دے اندر خیانت کرنا و اذا وعد فاخلفا جیرے ویلے کہیں بندے نال وعدہ کرے ان دی مخالفت کرنا چوتھی نشانی ایک بھی روایت ہے چوہ اذا خاصم فاجرا جدنہی جھگڑا کرے کہیں نال تا مندے آلے منافق ہے پہلی نشانی یہ دسی گئی ہے جیرے ویلے علاوے کیا آلے دے بولو تو صحیح بولو کو جے کلے خطبہ سویل دے آلے نے بیٹھے میں لاس تک تو سو تھکا سا کو مولنے سچے حالانکہ آلے نے مولوی رہے گا تو سا تو چپ کی دی بیٹھے تو صحیح علاو تاکہ بعد تواری گالا صحیح منو بھی واقعہ جوان تھک گئے یہ سارے نال علیہ نے رہ گئے جھوٹ بندے کو مستقل طور تے چھوڑ دینا چاہیے چاہے کچھ تھی وجہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جھوٹ بندے کو برائی دی طرف تے برائی بندے کو جہنم دی طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع کی تھے اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات تے روکے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کاروباری ہو کاروبار کرنے پہ ہو تاجر ہو تجارت کرنے پہ ہو کوئی دنیا دا کام میں ان دے اندر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے زبان سچی رکھو کیونکہ جھوٹے بندے دے ہوتے اللہ کریم دی پھٹکار ہو وہ اللہ دی رحمت تو دور ہو دے وہ اللہ دی جنت تو دور ہو دے جہنم دے قریب ہو دے اور بڑے بڑے لوگ جڑے وہ جھوٹ کو لو بڑی نفرت کر دیا امام زہری رحمہ اللہ المعروف امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ بہت بڑے امام انہیں کو لو وقت دے حاکم ناسبی خلیفہ ہشام بن عبد الملک سوال کی تھے والذی تولا کبرہ منہم علی آیت کو لوگ کیرا شخص مراد ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرمائے عبداللہ ابن ابی مراد ہے ہشام بن عبد الملک نے
اگوں اے بات کی تھی امام زہری رحمہ اللہ کو بھی تو جھوٹ بولے نہ بھائی عبداللہ ابن ابی مراد نہیں جرے ویلے جھوٹ دی بات کی تھی امام زہری رحمہ اللہ فرمائنا کیا میں جھوٹ بولے میں جھوٹ بولے سا اگر کوئی بندہ آسمان تو زمین تے آوے اور آ کر کے منادی کرے اعلان کرے جو لوگوں آج دے بعد اللہ پاک نے جھوٹ کو حلال کر دیتے تو میں امام زہری ابن شہاب وال بھی جھوٹ بولن پسند نہ کرے سا کیونکہ میں کو جھوٹ نال نفرت ہے اے جڑی وڈی نفرت اساں لوگیں تا جھوٹ کو زندگی دا دستور بنایا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہیں آئے کہ فلاں جڑی حدیث ہے وہ توارے کے کوئی نہیں فلاں بندے کے ہے لمبا چوڑا سفر کر کے جڑے ویلے اون بندے تک پہنچے او بندہ ہی میں اپنا دامن اپنے کرتے دا سامنے والا پلو بنا کے جانور کو سڑے نہ وداتے ہائی دامن خالی اون دے اندر کشے کہنا آئی امام صاحب جڑے ویلے قریب گئے ڈیٹھے نے دامن خالی ہے اون کی نے حدیث ننے گدی واپس لگے گئے اون پوچھے سے وجہ امام صاحب فرمائے خالی دامن کر کے جرا بندہ جانور نال جھوٹ بول سکدے اور نبی پاک دی حدیث نال ہی جھوٹ بول سکدے یعنی ائمہ کرام کو جھوٹ نال یہ جڑی نفرت ہے ساڈے سارے معاشرے دی جڑ تباہ کی دی وجہ جھوٹ ہونا ہی نہیں چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولا هم عذاب علیم پہلے عرض کیتے کچھ تو سمیع علیہ سو آکھو سبحان اللہ اور جھوٹ دے بارے سن میں بات پل جلدی ختم کرنا صرف جھوٹ دی بات جو دعویٰ کیتے مجھے دلائل عرض بیٹھا کرنا نبی کریم علیہ السلام فرمیدن میری امت دے ترائے قسم دے ایسے لوگ ہیں توجہ توڑے ذمہ بات سمجھاون میرے ذمہ ترائے قسم دے ہو جائیں لوگ ہیں جنہیں دو اللہ کریم نے اپنی نظر رحمت کرنا گوارا نہیں کرنا قیامت علیہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو سن اللہ انہیں دو دیکھن گوارا نہ کرے سی ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ تے اللہ کریم انہیں نال علاوان گوارا نہ کرے سی تے ولا یزکیہم تے اللہ کریم انہیں کو پاک کرنا گوارا نہ کرے سی تے ولا ہم عذاب علیم تے اللہ کریم نے انہیں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہو سی صحابہ کرام آدن اللہ دے نبی خوابو و خاسرو یا رسول اللہ دے نبی او بندے تباہ و برباد ہو گئے کیڑے بد نصیبن من ہم یا رسول اللہ دے نبی کیڑے بد نصیبن جنہیں دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی کلام کرن گوارا نہ کرے سی پاک کرنا گوارا نہ کرے سی دردناک عذاب انہیں واسطے تیار کرے سی او کیڑے بد نصیب ہیں امام کائنات نے فرمایا پہلا بندہ جرا قیامت علیہ اللہ دی نظر کرم کے محروم ہویا کھڑے قیامت علیہ اللہ کریم دے دیدار کے محروم ہویا کھڑے قیامت علیہ اللہ دی گفتگو کے محروم ہویا کھڑے فرمایا پہلا بندہ المسبلو اپنی چادر تے شلوار گٹے تے ٹخنے کولو جھکی کرن والا پہلا بندہ اساں تے کو کدی حیثیت نہیں دیتی نا ہے مردیں واسطے حکم عورتیں واسطے نہیں عورتیں کو تو حکم ہے کہ بلکہ وہ پیر دے ایک بلشت تگیٹ جتنا تلے کر کے اپنی چادر ٹورن لیکن آج کل نظام الٹا ہے
اسا مردیں دیاں شلواراں ایک گیٹ کیا دو گیٹ جتنا پیریں دے تلین تے عورت دے ایک گیٹ جتنا بلش تے جتنا پیر کنے اوتے نہیں شلوارے نبی پاک نے روکے کہ جیرا بندہ چادر تے شلوار گٹیں کے ٹکنے کے جھکی کر کے ٹورے ایسے بندے دو اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سی تے جرے ویلے دیکھ سی نا بخشے سی کیویں جلے علی سی نا معاف کیویں کرے سی یہ گندی عادت ہے نبی کریم دی سنت سمجھ کے شلوار تے چادر ٹکنے کے اونچی کر کے زندگی بسر کی تھی کرتا کہ کیا مطلب نہیں اللہ دیکھن بھی گوارا کرے تے اللہ علاون بھی گوارا کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا بندہ جرا چادر تے شلوار ٹکنے کے جھکی کرے دوجا بندہ فرمایا والمنان جیرا بندہ کہیں بندے دے ہوتے احسان چا کرے ول او احسان جتلاوے ودا تے دساوے ودا تے آکھے ودا فلانا احسان کیتا ہم تیرے نال فلانی چنگائی کیتی ہم تیرے نال فلانی بھلائی کیتی ہم تیرے نال ایسے بندے کو بھی اللہ نے دیکھن گوارا نہیں کرنا تے تریجا بندہ والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب او بندہ جرا بندہ سودا وچیں دیواری تجارت کریں دیواری دکانداری کریں دیواری اپنی چیزاں وچیں دیواری جرا بندہ سودا کرے لین دین کرن دیواری جھوٹ بولے ایسا بندہ جرا تجارت دے اندر جھوٹ پیا بولیں دے ایسے جھوٹے بندے کو اللہ دیکھن پسند نہ کرے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں بار بار یہ بات اٹھا کرنا جرے ویلے بندہ سچا ہو ونجے اللہ کریم دے سارے راستے آسان کر دیں جھوٹے بندے دے ہوتے اللہ دی پھٹکار جھوٹے بندے دے ہوتے اللہ دی لعنت حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن حدیث ابو داؤد دے اندر موجود ہے وقت تھوڑا ہے میں چند باتاں تیرے نال کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرمیندن اللہ دے پاک نبی سارے گھر ایک دیوار تشریف فرمان میری اماں نے میں کو آواز دیتی ہے میرا پتر عورتے آتے کو کشے دیواں میں چھوٹا جیاں بچاں میں جرے ویلے اماں جان دے کھولو گیاں اللہ دے پیغمبر نے میری اماں کے سوال کیتے تائیں اپنے بیٹے عبداللہ کو جو سجے تو کشے دیوان دا ارادہ بھی کیتا بھی یا کہنا کیتا بھی آکھن لگی میری اماں جی جی اللہ دے نبی میں کھجور دیوان دا ارادہ کیتی بیٹھیاں اللہ دے نبی فرمائے عبداللہ بن عامر فرمیدن میں آپ اپنے کرنے نال سندہ بیٹھا میں اللہ دے پیغمبر فرمیدے بیٹھیاں عبداللہ دی اماں اگر تو کوئی شے دیوان دا ارادہ نہ کریاں تو سمجھو تو اپنے پتر نال جھوٹ پئی بولے دیاں میں اے بھی جھوٹ ہے انجھے جھوٹ کے بھی بچنا چاہیے ہے اتنا سختی کیتی میں نہیں آئی کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے بچے نال بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے دنیا دے اندر جھوٹ بندہ جھوٹا بندہ اللہ کریم دا گناہگار بندہ ہوندے ہر دنیا دی بیماریوں بندے دے اندر پاتی میں دی ہے تیرے بندے دے اندر جھوٹ پاتا ونجے اللہ کریم نے منع کیتے نبی کریم علیہ السلام نے ساریاں باتاں دسائیاں اللہ دے پیغمبر فرمیدن جیرا بندہ جھوٹا ہوئے ہو گناہگار ہوندے تے جیرا بندہ گناہگار ہوئے ہو بندے دے گناہوں بندے کو جہنم گھنویندن کیا نہیں بولنا چاہیے بولو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے حجاج بن یوسف دا دور ہے جمعہ دا خطبہ دینے کھڑے نا آپ دینا کھڑے وقت زیادہ ہو گئے بندہ پورے مجمع دے وچوں اٹھی کے آکھن لگے حجاج خطبہ بند کرو نماز پڑھو وقت زیادہ ہو گئے حجاج نے توہین سمجھیے اپنی گستاخی سمجھیے اپنی بےزتی سمجھیے اپنی انسلٹ سمجھیے کیا کیتے سی ہوں بندے کو گرفتار چا کرائے نال اعلان چا کرائے کہ صبح صبح کل ایکو تختہ دار تے لٹکا کے پھانسی دیتی ویسی کیونکہ حکومت دا گستاخ ہے اے عدالت دا گستاخ ہے اے میں بادشاہ دا گستاخ ہے جیرے ویلے حجاج نے کو گرفتار کرا کے جیل دے اندر بند کر دیتا
اندے ابا تے بھرا تے ولی وارث آ گئے آ کر کے آکھن لگے حجاج ساڈا بندہ بھرے مجمع دے اندر تیرے سامنے الاپ ہے اندی وجہ ہے کہ ساڈا بندہ پاگل ہے مجنون ہے دیوانہ ہے عقل کم میں سی جڑا بندہ پاگل ہوئے او ہلاوے اوندا کوئی مسئلہ نہیں ہوندا اے بادشاہ سلامت پاگل بندے دے اتے شریعت بھی حد مقرر نہیں کریں دی اے تا پاگل ہے تساں کیویں حد مقرر کر کے تساں کو پھانسی دے پھندے تے چڑھا سکدے وے حجاج بن یوسف آکھن لگا اچھا کرے پاگل ہے ایک جرے ویلے تختہ دار تے میں لٹکے ساں ایندے کے پہلے سوال کرے ساں جو پاگل ہیں یا کہنا اگر ہی پورے مجمع دے سامنے اقرار چا کیتا جو واقعتاً میں پاگل ہاں میرا وعدہ ہے توڑے نال میں کو معاف کر لے ساں انہیں کہ ٹھیک ہے سا کو ملاقات کرن دی اجازت دیتی ونجے اجازت مل گئی ہے اے سارے آگئے ولی وارث بھرا رشتہ دار ساری رات اپنے ہی مجرم بندے دے کٹھے جگوں بادشاہ مجرم بڑھا کے جیل پاتی بیا آکھن لگے سویرے تین جواب نے ونے جو میں پاگل ہاں اساں لکھوائے ہیں ساڈا بندہ تے قیدی پاگل ہے آکھن لگے یار مردہ مرتا سکدا پر جھوٹ نہیں الا سکدا کیونکہ جھوٹے بندے نال میرا اللہ کریم نفرت کریں دے جھوٹے بندے تے اتے اللہ دی لعنت ہوندی ہے جھوٹا بندہ جہنم دی بھادا بالن بندا ہوندے کچھ دا کچھ ہو ونجے تساں دے او زندگی بچ ویسی کنا زندگی بچ سکدی ہے اتھو بچ ویسا تا کڈو کڈو بچا آخر تان تا موت ہے آخر تان تا زندگی دا انتہا ہے کچھ دا کچھ ہو ونجے میں جھوٹ نہیں بول سکدا اپنی زبان گندی نہیں کر سکدا سویرے دا ٹائم تھے بادشاہ نے کو تختہ دار تے کھڑایا جیڑے ویلے رسا گالے پاون لگے پہلے بھرے مجمع دے اندر سوال کیا کریں دے انت مجنون کیا تم پاگل نہیں کیا تم مجنون نہیں وہاں کے بادشاہ کوئی نا میں جری بات بھرے مجمع دے اندر کیتی ہے اپنے عقل کو تے دماغ کو سلامت سمجھ کے کیتی ہے میں پاگل نہیں ہو سکتا انہیں کہ لوگ آدن پاگل ہے تیری برادری والے آدن پاگل ہے تیرے رشتہ دار آدن پاگل ہے وہاں کہ نہیں 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 غلط آتے کھڑن میں جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ پاک نے میں کو عقل دی نعمت دیتی ہے میں نہ شکری کیوں کراں اللہ نے زبان دیتی ہے میں اپنی زبان گندی کیوں کراں این واسطے تاکہ میرے بچے یتیم ہون کے بچ ونجن آخر تا مرنے آخر تا بچے یتیم ہونے میں جھوٹ نہیں بول سکتا بھرے مجمع دے سامنے کھڑا دے جو میں پاگل نہیں میں پاگل نہیں میں پاگل نہیں بادشاہ دے دل خیال ہے جرا موت کے بھی ڈردا نہیں وطوی زبان تو جھوٹ نہیں پہ بولیندا انجے بندے کو مارنا نہیں چاہیے جرا بندہ زبان دا سچا ہے اپنی موت تے زندگی دی پرواہ نہیں پہ کریندا اللہ پاک نے حجاج دے دل چ رحم چا پاتا حجاج نے اللہ کریم دے پاتے ہوئے رحم دے بدلے دے اندر بندے کو معاف کر دیتا میں آدھا ہونا اوکو اللہ نے بچائے سچ بولن دی برکت کیسے سمجھیں دے کیری برکت نال اللہ بچیں دے جڑا ہی بچیں دے کتنال بچیں دے بولو ایک تربیت سمجھو اللہ جڑا ہی بچیں دے یہ لفظ سچ تساں اللہ مڑے کیری شے نال اللہ جڑا ہی رحمت دے دے سچ بولن نال جڑائی برکت دین دے سچ بولن نال جڑائی عزت دین دے سچ بولن نال جڑائی اللہ کریم نجات دین دے سچ بولن دے نال اللہ فرمین دے باپ اپنے بیٹے دی گردن دے اتے چھری رکھی نے ذبح کرن دی خاطر زور پیا لین دے لیکن باپ اپنے بیٹے دی گردن ذبح نہیں پیا کر سکدا اللہ پاک کا وجہ کیا ہے اللہ فرمین دے چھری پھیرن والا بھی سچا ہاتھ جن گردن تے چھری پہ چل دیئے او بھی سچا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی. اللہ فرمیندے جڑا بندہ سچا ہوئے وہ کوئی چھری زبا نہیں کریں دی. سارے بھرا رل کے اپنے معصوم یوسف کو اندھے کنویں چا سچے نے. ہر بندہ جرے بلے کنویں چا ڈھائے پوے مرویں داؤں دے. اللہ فرمیندے لیکن میں یوسف کو امن امان اندھے کنویں چو کڑ کے مصر دا بادشاہ چا بنایا. اللہ پاکا کیوں؟ اللہ فرمیندے یوسف ایوہ الصدیق، یوسف زبان دا سچا. یوسف کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ دے سارے توالے معاشرے دے ہوتے مضر اثرات پڑھا. سارے جھیڑے جھگڑے دی بنیاد جھوٹ ہے، اختلافات دی بنیاد جھوٹ ہے. جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے. اللہ فرمیندے جڑا بندہ سچا ہوئے وہ کو پیچھے چھری بھی نہیں کٹیں دی، کھوئی نہیں نگلے دا. سچا بندہ ہی گھر دے باہر جو نکلے پاویں دشمن سامنے ہی کھڑا ہوئے تلواراں تیار کر کے، اللہ پاک فرمیندے وہ واتی وال لنگا ہی نہیں کر سکتے. میرا سوہنا پیغمبر زبان دا سچا ہجرت والی رات اپنے حجرے کے باہر نکتا مار کا انتظار کھڑے، ساری رات نہیں کھڑے رہ گئے. پیغمبر سفر کر گئے. اللہ نے جھوٹے کو اندھا کر دیتے، سچے کو نجات دے دیتے. سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کے بچنا چاہیے. کیونکہ جرا بندہ جھوٹ بولے اندھے ہوتے اللہ دی کیا ہوں دیئے؟ بولو لعنت ہوندی ہے، پھٹکار ہوندی ہے. جھوٹ سارے گناہوں دی بنیاد ہے، جھوٹ سارے گناہوں دا سبب ہے، جھوٹ سارے گناہوں دی اللہ اکبر جاڑے. جڑا بندہ جھوٹ بولے ہوندے ہوتے اللہ کریم دی لعنت ہوندی ہے. جھوٹ دی پہلی قسم توجہ ہے چاند جھوٹ جہاں قسمہ دس کے اپنی بات ختم کرنا. مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطا اللہ امان صاحب الحمدللہ تشریف گن انہیں دا بیان تھی من والا ہے. خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تشریف فرمائے. تواری ساری خوش نصیبی ہے کہ یہ وقت کدیں کدیں اللہ نصیب کرنے. اور ہی میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب ساہیوال تو دور دراز تو سفر کر کے تشریف گدی اندن راستے چن انشاءاللہ پہنچ اندن انہیں دا آخری خطاب تھی سی خصوصی. تے میں چند باتیں میں مختصر وقت کہ سا کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سارے تو سارے معاشرے دا مین دار و مدار جھوٹ دے. اگر ایسا معاشرے کو ٹھیک کرنے تو زبانہ سچا کرو، کیونکہ سارا دار و مدار بندے دی زبان دے ہوتا ہے. اللہ فرمائے سوچ سمجھ کے علایا کرو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جیرا بھی جملہ تیری زبان وچوں نکلے وہ جملہ اللہ کریم کاغذیں دے اندر فرشتیں دے ذریعے نوٹ کروا کے دے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر جملہ تیرے منہ وچوں نکلتا ہویا نوٹ کیتا ویندے. تو جھوٹ دی پہلی قسم چند قسماں بات ختم. اللہ دی ذات تے جھوٹ کہنے ہوتے جھوٹ بولو. لوگ اللہ دی ذات تے بھی جھوٹ بنا کے پیش چا کرنا. جرا بندہ جھوٹ ہے ہو تو پیچھے سمجھو ان دی کوئی بریک کہہ نہیں نا. وہ انجا جھوٹ بولے سی بلکہ اللہ دی ذات تے بھی جھوٹ بولے سی. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا جیرے بندے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولن انہیں دا کیا نتیجہ ہے. مالک کائنات نے اللہ کریم نے سورۃ النحل 14واں سپارہ آیت نمبر 116 اللہ نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتے جرے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولن. اللہ فرمائے دے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. جیرے لوگ اللہ تے جھوٹ بولندن وہ کدے ہی کامیاب نہیں ہو سکتے. دوجا مقام قرآن کریم دا جیرے لوگ اللہ تے اہل کتاب دی عادت ہے اپنی طرفوں مسئلہ چا بنایا بات لکھی بھلا نسبت اللہ دی ذات دی طرف چا کی تھی اور آکھیا یہ اللہ پاک دا حکم ہے. یہ اہل کتاب دی عادت ہے. لیکن آج دے سارے امت مسلمان دے بھی کچھ احبار تے رہبان ہی ہو جہن جرے بات لکھی اپنی طرفوں نسبت چا کی تھی جو قرآن دا فیصلہ ہے.
اگر قرآن کو کھول کے وہ لٹھا ونجے نظر کی تھی ونجے تو فیصلہ قرآن پاک دا کچھ بھی انداز دا ہوندے تو بندے دی بات بے انداز دی ہوندی ہے اللہ کریم نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا سورۃ بقرہ آیت نمبر 79 وہ لوگ جرے اپنی طرفوں جھوٹ بڑھنے انہیں واسطے ہلاکت ہے فویلن ہلاکت ہے انہیں لوگیں واسطے جرے اپنے ہاتھ نال کوئی بات لکھی تو بلا نال اے بھی آدن جو ہاضا من عند اللہ اے اللہ دا حکم ہے اللہ دے ہوتے جھوٹ یہ پہلی قسم اور آخرت جنہیں لوگیں دی کیا سزا ہے سورہ زمر آیت نمبر 60 اللہ کریم نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جہنم مسوى للمتکبرین جرے بندے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولے نن قیامت لڑی اللہ کریم نے انہاں دے چہرے کالے کرنے ونن سیاہ ترین کرنے ونن انہاں دے چہریاں دے اوتے کالا کھونی ہے سیاہی ہونی ہے جرے لوگ اللہ دی ذات تے جھوٹ بولے نن اللہ فرمیندے متکبرن الیس فی جہنم مسوى للمتکبرین اللہ نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم دے اندر بناونے جرے اللہ دی ذات تے جھوٹ بولنا کہندے ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نمبر 2 رسول اللہ تے جھوٹ نبی پاک دی ذات کوئی معاف نہیں کریں دے بات کی تھی سٹیجیں تے بائے کہ نہ لاکھیا سوہنے حضور کریم دا فرمان ہے حالانکہ نبی پاک دا فرمان نہیں ہوتا اپنی طرفوں بادشاہ کی تھی یہ حدیث ہے یہ فیصلہ یہ فرمان ہے مسئلے مسائل ہوئن حلال حرام دی بات ہوئے جائز نجائز دی بات ہوئے اپنی طرفوں بادشاہ بڑھائی اصل مسئلہ انہاں دا اپنا ہوندے انہاں دی اپنی فقہ دا ہوندے انہاں دے اپنے امام دا ہوندے نسبت چکیتی جو رسول اللہ دا فرمان ہے اے اللہ دے نبی دی ذات تے جھوٹ ہے یہ جھوٹ دی دوسری قسم ہے کہ پیغمبر تے جھوٹ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر یہ روایت موجود ہے فرمایا جیرا بندہ جان بوجھ کے میں پیغمبر دی ذات تے جھوٹ بنا کے میرے ذمہ لاوے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا جان بوجھ کے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اگر کوئی بندہ آکھے معراج والی رات اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی ذات کو ڈٹھے تو میں سمجھو این بندے ساڑے پیغمبر دی ذات تے جھوٹ بولے یہ نبی پاک دی ذات تے جھوٹ ہے یعنی بندے کو جھوٹ کے بچنا چاہیے اللہ دی ذات تے جھوٹ اور پیغمبر دی بات تے بھی جھوٹ پیغمبر دی ذات تے بھی جھوٹ اور اس قسم دیا بے شمار روایات ہیں آپ نے فرمایا جیرا بندہ بھی میرے اوتے جھوٹ بناوے فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا گئے نمبر 3 جھوٹ دی تریجی قسم جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا اللہ کریم نے سورۃ الحج دی آیت نمبر 3 دے اندر سکو منع فرمائے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ جھوٹ کے بچوں تے جھوٹی گواہی کے بھی بچوں نبی کریم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا او لوگوں میں تو آپ وڈے گناہ نہ دساں انبئکم بأکبر الکبائر اللہ دے نبی جی ضرور دسو جو وڈے گناہ کبیرہ گناہ کے رہن نبی کریم نے فرمایا الاشراک باللہ نمبر 1 اللہ دے نال شرک کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے نمبر 2 وعقوق الوالدین اپنے ابے تے اماں دی نافرمانی کرنا یہ بھی وڈا گناہ ہے نمبر 3 اللہ دے پیغمبر ٹیک لگے بیٹھے ہیں جیڑے ویلے تریجے کبیرے گناہ دیا آپ نے وضاحت فرماونی آئی ٹیک چھوڑ دیتی نے اگتے آ بیٹھے نبی کریم نے تریجا گناہ نشے اللہ وقول الزور لوگوں خبردار 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 تریجا وڈا گناہ جھوٹی گواہی دیون جھوٹی اساں تو ساں جھوٹی گواہی دیتی ہے پرلے بندے دی زندگی ختم ہو گئی ہے
اساں تے کو خوش کرن دی خاطر جھوٹی گواہی دے آئے اسے اساں اپنی آخرت ہی برباد کی تھی تو اون بندے دی زندگی برباد کی تھی یہ واسطے بندے کو سوچ سمجھ کے گواہی دینی چاہیے مسئلہ سارا کھڑا مقدمہ سارا کھڑا گواہی دے اوتے اساں مان کی نے سیاست بچاون دی خاطر برادری دا بھرم بچاون دی خاطر ابے دے چٹے والے دا حیا کرن دی خاطر اساں مان کی نے بھری کچاری اور بھری عدالت جون کی نے جھوٹی گواہی چڑھی تھی پرلے بندے دا ستیہ ناز ہویا جھوٹ دی پہلی قسم اللہ دی ذات تے جھوٹ بناونا دوجی قسم رسول اللہ دے اوتے جھوٹ بناونا تیجی قسم جھوٹی گواہی دینا جو سارے معاشرے دے اندر عام رواج ہو چکے جھوٹی گواہی کو تو زندگی دا زیور سمجھی وجہ بندہ جھوٹی گواہی دیوان لگا نا پیچھے پڑچائیں تے پہن اللہ چیئرمین چودھری لمبردار ہوا کہ قسم چاہے نہیں قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے آدھائی ساری دنیا آدھی کھڑی ہی میں نہیں تو آدھائی میں ہوا کیسی قرآن پاک میں کو پہلے دکھاؤ تا صحیح جلے قرآن پاک کو دکھانے ہوا کہ یہ قرآن ہے اگر یہ قرآن پاک چاہ کے آکھنے تا ایجو جائے بھامے تو ساں 100 قرآن میں کنے چاہو میں چاہ سکتا امت مسلمان قرآن کریم دی قدر دا پتہ کوئی نہیں قرآن کریم دیا قسمہ چاہ کے جھوٹے قسمہ چاہ کے جھوٹی گواہی کھڑے لینے انہیں جب تک سارے معاشرے دے اندر جھوٹ موجود ہے کہیں رحمت تے برکت نہیں آ سکتی قرآن پاک دا فیصلہ حق کے لعنت اللہ علی الکاذبین جدنا جھوٹے بندے دے اوتے ہوندی اللہ دی لعنت رحمت کیڑو آوے برکت کیڑو آوے عزت کیڑو آوے بخشش کیڑو ہووے بندے کو جھوٹ کے بچنا چاہیے نمبر 4 جھوٹ دی آخری قسم دس کے بعد ختم فرمایا مذاق دے اندر جھوٹ کس دے اندر یہ مذاق چل دی پہ ہوندی ہے تو ساری بٹ گاپتے کو جرا تڑا تماشا لگا پہ ہوندے ہوندا سارا کوڑے بلکہ لوگ ایک دوجے کو دعوت رہنن اواہے آ کر کے گپ شپ لے سوں کوڑ بٹ لے سوں ساری گپ شپ محفل وچ کوڑ لگا رہ گئے یہ چوتھی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد دی روایت ویل للذی یحدث بالحدیث لیزہک بہ القوم فیکذب ویل لہ اللہ دے نبی فرمائے او بندے واسطے ہلاکت تباہی تے بربادی جڑا بندہ این نظریے نال جھوٹ بولے تاکہ قوم خوش تھی پوے مار کا کھل پوین بٹ بن پوے جرا بندہ ہی نظریے نال جھوٹ بولے اندے واسطے ہلاکت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت ہے آپ نے فرمایا کہیں خواب ڈٹھے تا ذکر کرو صحابہ کرام دسینے ان خواب ایک دیوار نبی کریم نے فرمایا تسا نہیں ڈٹھا تے میں خواب ڈٹھے آپ نے اپنا خواب سنایا فرمایا میں جبریل امین دے کٹھے ویندا پیاں میں ڈٹھے جہنم دے اندر ایک بندے دیاں واچھا چیریاں وینجا پہن این پاسے کولو چیر کے گدی تک بے پاسے کولو گدی تک باچھا تے واچھا چیریاں وینجا پہن میں پوچھنا کی دے جبریل کون لوگ ہیں حضرت جبریل نے فرمائے یا رسول اللہ اے او بندن فیکذب و کذبا جرے جھوٹ لینے آن کوڑ مرنے آن جنی وجہ تو آج انہیں دیاں واچھا چری جا پائن انہیں دیاں باچھا چری جا پائن ہی واسطے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ تیرے میرے معاشرے دی اساس تے بنیاد ہے معاشرہ ٹھیک کرنی تا جھوٹ کو لو بچ معاشرہ ٹھیک کرنی تا جھوٹ نال نفرت کر ہر قسم دی بیماری دی بنیاد جھوٹ ہے ہر قسم دے گناہ دی بنیاد جھوٹ ہے اللہ تو دعا ہے اللہ سا کو جھوٹ تو بچاوے اللہ کریم سا کو سچا بناوے حق سچ سمجھن دی اللہ توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وضو فرماؤ اذان تھی دی نماز دے بعد باقاعدہ پروگرام جاری راسی